السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے محل میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ چاروں طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار سبکتگین کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ زخمی بیٹے کو حرم سرا میں پہنچانے کے بعد سبکتگین محل کے دروازے پر آیا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور میرے بیٹے محمود کو بچا لیا۔ محمود بہت زخمی ہے، مگر طبیب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم صاحبزادے کے ایک ایک زخم کا انتقام لیں گے۔ محل کے نیچے کھڑے ہوئے بہت سے سپاہیوں نے چیخ کر کہا، سردار، ہمیں ان کے نام بتائیے کہ وہ غدار کون ہیں۔ غزنی کے جانثار فوجی حد سے زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ جب تک ان نمک حراموں کو سیاہ چہروں کے ساتھ گلی گلی نہ پھرایا جائے گا، اس وقت تک ہمارے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ وہ باغیوں کا ایک مختصر سا دستہ تھا، جن میں سے بیشتر ہلاک ہو چکے ہیں۔ سبکتگین نے اپنے مشتعل فوجیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، دو باغی شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں، بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے، پھر میں تمہیں بتا سکوں گا کہ وہ بغاوت تھی یا غداری کا کوئی منصوبہ۔ سبکتگین جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کس کے اشارے پر ہوا ہے، مگر اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے فی الوقت مجرم کے چہرے پر پردہ ڈال دیا۔ وہ بغاوت نہیں تھی سردار۔ فوجیوں کی تیز آواز سے محل کی بیرونی فضا گونج رہی تھی۔ اگر بغاوت ہوتی تو قلعے کی فصیل کے نیچے آپ کو اپنی وفادار آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ لہراتی ہوئی شمشیریں، یہ جوش جذبات سے سرخ چہرے اور یہ اطاعت و فرما برداری کے احساس سے اٹھے ہوئے سر، سب آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم غداروں کے سرغنہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں، پھر اسے ایسی دردناک سزا دیں کہ آئندہ کوئی بد نصیب غداری جیسے گناہ کا تصور تک نہ کر سکے۔ اپنے سپاہیوں کی جانثاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر سبکتگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری وفاداریاں سورج کی طرح روشن اور بارش کے پانی کی طرح تمام گرد و غبار سے پاک ہیں۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت کم سالاروں کو ایسی جانثار فوج میسر آئی ہوگی۔ یہ سن کر تمام فوجیوں نے سبکتگین زندہ باد کے نعرے لگائے اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے، مگر نائب سپہ سالار اعتماد الدین اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ ٹھہر گیا۔ میں آپ کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اعتماد الدین نے فوجی انداز میں خم ہوتے ہوئے کہا۔ سبکتگین نے اسے بہت سمجھایا، مگر اعتماد الدین نہیں مانا۔ آخر سپاہیوں کا یہ مخصوص دستہ سبکتگین کی خوابگاہ اور محل کے اہم مقامات پر متعین کر دیا گیا۔ پری تگین، ارمغانہ اور اسد شیرازی اس ناکام بغاوت سے بہت پریشان تھے۔ ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ غزنی کی فوج کس طرح اپنے سپہ سالار کی حمایت کا دم بھرتی ہے۔ ہمارے آدمی کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر محمود کی بر وقت مداخلت نے ساری بساط الٹ کر رکھ دی۔ پری تگین وحشیوں کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور شدت اضطراب میں بار بار سر کے بال نوچ رہا تھا۔ اگر وہ زخمی سپاہی ہوش میں آ گئے، پری تگین نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر اپنی زبانیں کھولیں، ان کی شاہ رگیں کاٹ دیجیے۔ اسد شیرازی نے بڑی بے باکی سے اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا، لوگ یہی سمجھیں گے کہ زخمیوں کے جسم سے خون زیادہ مقدار میں بہہ گیا، اس لیے وہ جان بر نہ ہو سکے۔ پری تگین نے اپنے خسر کی طرف بہت غور سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ آپ کا ذہن ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے، خدا اس ذہن کو اس وقت تک بیدار رکھے جب تک میں اپنے دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل نہ کر لوں۔ ایسا ہی ہوگا فرزند۔ اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور پری تگین کے قریب پہنچ کر بولا، تم تو ہوا کے تیز جھونکوں ہی سے گھبرا جاتے ہو، جبکہ سیاست کے کاروبار میں ظلم کی آندھیوں اور خونی سیلابوں کے سوا
کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ میں کسی طوفان سے نہیں گھبراتا، پری تگین نے جھنجھلا کر کہا، مگر آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غزنی کی افواج پر سبکتگین کے کتنے گہرے اثرات ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا فردن۔ اسد شیرازی کی عیار آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ تمہارے ہاتھ سبکتگین کی موت مقدر ہو چکی ہے۔ ستاروں نے مجھ سے یہی کہا ہے۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں محترم؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت آ کر ٹل کیوں جاتا ہے۔ اگر سبکتگین نہیں تو محمود ہی مر گیا ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی گھبرا سا گیا، مگر فوراً ہی اس نے ایک نئی چال چلی۔ میرے عزیز ترین فرزند، ستاروں کا علم اتنا پیچیدہ ہے کہ تم اسے آسانی سے نہیں سمجھ سکو گے، لیکن اتنا جان لو، بس اتنا جان لو کہ یہ پورا سال سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کے لیے منحوس ترین سال ہے، گویا صبح و شام کا قصہ ہے۔ تم کسی وقت بھی ان دونوں کی ہلاکت کی خبر سن سکتے ہو۔ اگر ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو اپنے دل و دماغ کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ جب تک تمہارا یہ نسبتی باپ زندہ ہے تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اسد شیرازی کے دماغ کی زمین میں منصوبوں کا قحط نہیں پڑا فرزند، اس دماغ میں تو 12 مہینے منصوبوں ہی کی فصل پھوٹتی رہتی ہے۔ اسد شیرازی نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم مطمئن رہو، اب کی بار سبکتگین نہیں بچے گا۔ یقیناً یقیناً، پری تگین نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر کچھ دیر بعد ہی دونوں زخمی محافظوں کی شاہ رگیں کاٹ دی گئیں۔ اب غداری کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے عدالت تو موجود تھی، مگر اس سنگین جرم کے دونوں آخری گواہ دنیا سے بہت دور جا چکے تھے۔ سبکتگین نے یہ خبر سنی تو اس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے اور چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ تقریباً غزنی کے تمام امراء محمود کی عیادت کو آ چکے تھے۔ خود امیر پری تگین بھی سبکتگین کے شبہات کو دور کرنے کے لیے محمود کی مزاج پرسی کو بنفس نفیس آیا تھا، اور محمود کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں بولا تھا، مجھے تم پر ناز ہے فرزند کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی شاندار روایات کو زندہ رکھا۔ امیر پری تگین کے لہجے کی منافقت اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ سبکتگین دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر پری تگین اسی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا تھا، محمود تم میرا سرمایہ ہو، خدائے عزیز و جلیل کا احسان عظیم ہے کہ اس نے میرے سرمایے کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ کاش میں تیرے دشمنوں کو عبرت ناک سزا دے سکتا، مگر افسوس ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ امیر محترم، محمود معصومیت کے ساتھ مسکرایا، آپ یہاں تشریف لائے اور انصاف کی بات کی، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی نے مجھے نئی توانائی بخشی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ محمود کا جواب سن کر پری تگین کے دل میں آگ سی لگ گئی، مگر وہ اپنے چہرے پر ریاکارانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر یکا یک اٹھا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی محمود کو دے کر اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ پری تگین کے جاتے ہی سبکتگین محمود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیٹے یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، یہاں ہر شخص کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے مگر دل میں کچھ اور۔ اس زمین پر خال خال ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے قول و فعل میں یکسانیت ہوتی ہے۔ اس لیے تمہیں میری ہدایت ہے کہ کسی انسان سے بدگمان بھی نہ ہونا، مگر کسی انسان پر اندھا اعتبار بھی نہ کرنا۔ ابھی محمود اپنے باپ کی ہدایت پر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک کنیز نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، وزیر مملکت اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم صاحبزادے کی عیادت کے لیے تشریف لائی ہیں۔ نگار خانم کا نام سن کر سبکتگین چونکا، پھر اس نے فوراً ہی محمود کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سا رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ سبکتگین اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس دوران نگار خانم کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ سبکتگین نے اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ نگار خانم کا چہرہ بھی کوئی اور ہی افسانے سنا رہا تھا۔ سبکتگین کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی اور اسے اپنی نوجوانی کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب اسد شیرازی کی بڑی بیٹی ارمغانہ اس کے پیچھے دیوانہ وار پھرا کرتی تھی۔
سبکتگین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ نگار خانم جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی محمود کے بستر کے قریب پہنچے۔ محمود نے غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش تھی اور چہرے پر جگہ جگہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ آپ کیسے ہیں؟ نگار خانم کی مترنم آواز اس طرح ابھری جیسے کسی مطربہ کی مخروطی انگلیوں نے بہت آہستہ سے رباب کے تاروں کو چھیڑ دیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، محمود نے کسی جذباتی تاثر کے بغیر کہا۔ دشمن اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ آئندہ بھی آپ کے دشمنوں کو اسی طرح مغلوب کرے۔ نگار خانم نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر محمود کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی بار حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب پر غالب رہیں۔ نگار خانم کی نگاہیں کمرے کے فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کے تمام زخم میرے بدن پر اور آپ کی ساری بلائیں میرے ساتھ، یہ کہہ کر نگار خانم تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ محمود سوچتا ہی رہ گیا کہ اب تک اس کے کسی عزیز یا ساتھی نے اس انداز میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ محمود کو پہلی بار احساس ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے غزنی کی حسین ترین دوشیزہ اس کی عیادت کے لیے آئی تھی۔